بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. جو ایک چیز بہت ان کا ایک کردار بڑا نمایاں نظر آیا ان کی سخاوت کہ جس کی وجہ سے ان کا لقب بھی دیا گیا انہیں کریم آل محمد. اگر ان کی سخاوت کے حوالے سے کوئی ذکر ہو جائے تاکہ اس محفل میں ان کے ذکر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جانب سے بھی آپ تمام سامعین کو اور آپ کی خدمت میں جو ہے بہت بہت مبارک ہو. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت. کریم اہل بیت جو ہے وہ دو پائے جاتے ہیں خاندان اہل بیت میں، ایک مرد اور ایک خاتون. ویسے تو پورا خاندان ہی کریم اہل بیت ہے. بے شک ایسا ہی. خالی امام جعفر صادق نہیں ہے بلکہ سارے ائمہ صادق ہیں. بے شک ایسا. لیکن یہ بعض دفعہ بعض خصوصیت کو خود الگ سے مینشن کیا گیا ہے. خیر اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو گفتگو کریں گے. تو کریم جو ہے وہ اہل خاندان اہل بیت میں ایک خاتون ہے اور ایک مردوں میں کریم اہل بیت امام حسن کو کہا جاتا ہے اور کریمہ اہل بیت حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہن معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. حضرت امام حسن کو کریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پورے سال آپ کے گھر میں دسترخوان بچھا رہتا تھا. یعنی کوئی بھی مسافر کوئی بھی مدینے کا بھوکا ہے اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے تو جو ہے وہ امام حسن کے گھر پہ آئے اور کھانا تناول فرما سکتا تھا. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں اپنے گھر کا پورا سامان جو ہے رائے خدا میں لٹا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ ہوتا تھا انسان کہتا ہے جوش میں آ گیا تھا، 2 مرتبہ ہوتا کہتا ہے غلطی سے ہو گیا تھا، لیکن تیسری مرتبہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں یہ اتفاق سے ہوا تھا بلکہ یہ ارادے سے ہوا تھا اور صرف خوشنودی خدا کی خاطر کیا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. بچپنے میں یہ عالم تھا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اور اس کے بعد پھر جوانی میں جو ہے وہ اس طرح کرامت دکھائی. اگر امام حسن کی سخاوت کے حوالے سے کوئی واقعہ اگر دیکھیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی واقعات سے بھری پڑی ہے اور اتنی مظلومانہ زندگی ہے کہ اس کو بیان ہونا چاہیے کثرت سے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین نے بہت بڑا کارنامہ کیا اور امام حسین جو ہے امام حسن بالکل خاموش رہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دونوں امام چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسن ہو قدر و منزلت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، کیونکہ رسول خدا نے ہمیشہ دونوں کو ساتھ رکھا ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. بے شک حاذان ابنان قامہ و قعدہ، دونوں میرے بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں، یعنی جہاد کریں چاہے صلح کریں. تو اس طرح جو ہے وہ فرق نہیں کرنا چاہیے بلکہ شجاعت اور سخاوت ہر اعتبار سے امام حسن میں کوئی کمی نہیں ہے. سخاوت کی جہاں تک آپ بات دیکھیں تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سخاوت میں بھی آتا ہے اور شجاعت میں بھی آتا ہے. شجاعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تلوار لے کے ہی جو ہے نا وہ جائے میدان میں جنگ لڑے، بلکہ شجاعت یہ بھی ہے کہ فاسق و فاجر اور ظالم کے سامنے جو ہے نا کلمہ حق کہنا یہ بھی جہاد ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ایک جہاد بالسیف ہوتا ہے، ایک جہاد بالقلم ہوتا ہے، ایک جہاد بالتکلم ہوتا ہے. آپ نے کلام کے ذریعے سے جو ہے نا سامنے والے کو مات کر دیا. امام حسن کی زندگی میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ امیر شام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کبھی وہ مدینے آتا تھا تو ملاقات ہوئی ہے، کبھی وہ اس نے ان کو بلایا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ آیا ہوا تھا مدینے میں، تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاقات کے لیے بلایا. تو امام جب گئے تو اس نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مال وغیرہ جو امام حسن کو دیا اور دینے کے بعد کہا کہ انا ابن ہندا، میں ہندا کا بیٹا ہوں. فخر کیا کہ دیکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں کتنا سخی ہوں کہ میں نے تمہیں کتنی دولت دی ہے. امام حسن نے ملاقات کے بعد باہر نکلے تو ایک غلام نے جو ہے وہ آپ کی نالین سیدھی کر دی. امام نے وہ جو دیا تھا نا وہ سارا اٹھا کے جو ہے وہ غلام کو دے دیا اور کہا کہ انا ابن زہرا، میں زہرا کا بیٹا ہوں. تو نے جو اب امام نے یہ انا ابن زہرا کہہ کے بتا دیا کہ تو نے مجھے جو دیا نا وہ میری شان کے مطابق نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن انا ابن زہرا، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں نے غلام کو جو دیا نا یہ اس کی شان سے کہیں زیادہ ہے. سبحان اللہ. اس جملے پہ کبھی اس طرح غور نہیں کیا ہوگا. کیا بات ہے، کیا ایک نیا نقطہ ہے یہ واقعہ. تو کہ تو نے جتنا بھی دیا نا وہ میری شان کے مطابق نہیں تھا. میری شان تو یہ کہ اللہ نے پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن میں نے جو غلام کو دیا وہ اس کی شان سے کہیں زیادہ ہے. یہ سخاوت ہے، یہ شجاعت بھی ہے.
کیا یہ جہاد بھی ہے. اگر آپ نے شجاعت کا ذکر کیا، ابھی آپ ایک واقعہ پروگرام سے پہلے مجھے سنا رہے تھے، اگر سامعین کو بھی وہ گوش گزار کر دیں. ایک مرتبہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام شام گئے، تو جو ہے وہ معاویہ نے بلایا. تو اچھا دیکھیں، امام سارے ائمہ کے زمانے جو ہے وہ بدترین دور تھے، لیکن اس اعتبار سے جو ہے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بہت زیادہ بدترین دور ہے سیاست کے اعتبار سے، کیونکہ جو امام کے سامنے مقابل میں ہے وہ ایک تجربے کار، یعنی رسول اللہ کے زمانے سے ہے، وہ کوئی امیر المومنین کی ایج کا ہے، تو کوئی بچہ تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو مشہور کر چکا ہے کہ سب اس کو بڑا متدین اور دیندار سمجھ رہے ہیں. تو ایسے شخص کے سامنے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت، بہادری اور تکلم کرنا ہے، کوئی جواب دینا ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اچھا یہ ہے بہت تیز، زرنگ بہت ہے جو حاکم شام ہے. تو امام حسن جب خدمت میں آئے، ملنے کے لیے امام آئے، تو اس نے کہا کہ اے حسن یہ بتائیے کیا یہ قرآن کی آیت صحیح ہے کہ ولا رد بن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین، کہ جو بھی خشک ہوتا رہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی قرآن کے اندر سب چیز کا ذکر ہے. اچھا یہ اتنا تیز ہے کہ ایسے سوال بنا کے لایا ہے کہ اگر ہاں میں جواب دے گا تو پھر دوسرا سوال کروں گا، اور نہیں میں جواب دے گا تو میرا مطلب پورا ہو گیا کہ میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ کس سے کلام کر رہا ہے. یہ رسول کا بیٹا ہے، فاطمہ کا دودھ پیا ہے، اور علی کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. ان کو لاجواب کرنا تو وہ اس کے صرف وہم و خیال میں ہی رہ سکتا ہے. تو امام حسن نے کہا کہ یہ آیت قرآن کی بالکل صحیح ہے، اللہ نے جو کہا ہے کہ ہر خشک ہوتا قرآن کے اندر موجود ہے، ایسے ہی ہے. اب اس کو موقع مل گیا، اس نے آگے بڑھ کے دوسرا سوال کیا کہ اگر یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت صحیح ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کی اور میری داڑھی کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ کیونکہ امام حسن کی گھنی داڑھی تھی اور اس کی داڑھی چھدری تھی، کچھ یہاں بال، کچھ یہاں بال، کچھ یہاں بال. اب اگر امام کہیں کہ نہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو کہے گا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قرآن کے اندر سب کچھ ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی کی تذکرہ نہیں ہے. تو یعنی ایسے سوالات بنا کے لایا تھا کہ اگر ہاں میں جواب دیں تب معاذ اللہ امام پھنستے ہیں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے، امام کوئی پھنستے نہیں ہیں. اور اگر نہیں میں جواب دیں تب امام جو ہیں وہ مثلاً اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں. لیکن امام تو امام ہوتا ہے. امام نے کہا کہ تیری اور میری داڑھی کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا چلو آج تو پتہ چل جائے گا کہ میرا قرآن میں کہاں تذکرہ ہے، میں تاکہ جا کے لوگوں کو بتاؤں تو میرا بھی تو قرآن میں تذکرہ ہے. تو امام نے کہا سورہ نحل کی آیت پڑھی کہ امام نے کہا کہ تو نے یہ والی آیت نہیں پڑھی، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کہ جو پاک اور پاکیزہ زمین ہوتی ہے نا اس سے اچھی فصل اگتی ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے نا کوڑا کرکٹ والی، اس سے سوائے کوڑے کرکٹ کے کچھ نہیں اگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نے داڑھی کا تذکرہ بتا دیا قرآن میں کہاں آیا ہے. مرتے مرتے مر گئے لیکن ساری زندگی بیان نہ کر سکا کہ میرا داڑھی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. سبحان اللہ. کیا یہ خوبصورت شجاعت کا ذکر ہے کہ ایک حاکم کے مقابلے میں کس طرح جو ہے وہ امام ہوتا ہے، کلام الامام، امام الکلام. بہار علم کے ساتھ اتنا ہی ناظرین. آج کے لیے کل پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بہار رحمت میں، بہار قرآن میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہار رحمت، بہار رحمت، بہار رحمت، بہار رحمت.